الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و لبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل بسلسلہ سیرت اولیاء کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور اسی حوالے سے مختصر سی حاضری کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو حق سچ بولنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیرت کسے کہتے ہیں۔ یہ پروگرام ہے سیرت اولیاء، تو سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت طریقہ، رویہ، حالت، کردار، چال چلن، خصلتیں اور عادتیں، اس کو سیرت کہتے ہیں کہ انسان کا چال چلن کیسا ہے، انسان کا کردار کیسا ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، انسان کی خصلتیں کیسی ہیں، اس کی عادتیں کیسی ہیں، اسے سیرت کہتے ہیں۔ اور جب ہم بات سیرت کی کرتے ہیں تو سیرت کے ساتھ صورت کی بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ اتنی خوب سیرت کا مالک ہے اور اتنی خوب صورت کا مالک ہے۔ تو جب ہم بات سیرت کی کرتے ہیں تو ساتھ میں صورت کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو سیرت چال چلن، کردار، خصلتیں اور عادتوں کو کہتے ہیں، جبکہ صورت شکل، چہرہ اور منہ کو کہتے ہیں۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کی سیرت کو بیان فرمایا، صورت کو بیان نہیں فرمایا۔ اللہ نے بتایا کہ میرے بندوں کا چال چلن کیسا ہے، میرے بندوں کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، میرے بندوں کا کردار کیسا ہے، میرے بندوں کی عادتیں اور خصلتیں کیسی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سیرت کو بیان فرمایا، صورت کو بیان نہیں فرمایا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے دل کیسے ہیں۔ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ سیرت کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں سیرت کا بیان فرمایا لیکن صورت کا بیان نہیں فرمایا، اور اللہ نے سیرت کا بیان فرما کر کے یہ بتا دیا، لوگوں میری نظر میں صورت کی کوئی اہمیت نہیں۔ فرمایا تم صورت کو بنانے میں لگے ہو،
تم صورت کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہو، لیکن میری نظر میں صورت کی کوئی اہمیت نہیں، میری نظر میں اہمیت ہے تو سیرت کی ہے۔ اور بتایا لوگوں، تم اپنی سیرت کو، اپنے چال چلن کو، اپنے کردار کو، اپنی خصلتوں اور اپنی عادت کو میری رضا کے مطابق کر لو۔ فرمایا اپنی صورت کو خوب سیرت کر لو، میں اللہ تمہاری صورت کو خوبصورت کر دوں گا۔ فرمایا تمہارا کام کیا ہے کہ تم اپنی سیرت پر توجہ دو، اپنے باطن کو سنبھال لو، تم اپنے باطن کو خدا کے نور سے روشن کر لو، میں تمہارے چہرے کو اپنے نور سے روشن کر دوں گا۔ اور فرمایا میں تمہارے چہرے کو ایسا روشن اور منور کروں گا۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ۔ فرمایا میں تمہارے چہروں کو ایسا روشن اور منور کروں گا کہ کل بروز قیامت جب بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے، وہ تاریک ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان کے اوپر گرد و غبار ہوگی، وہ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی گی، تاریکی چھائی ہوئی ہوگی۔ فرمایا ایسے دن میں بھی تمہارے چہرے چمک اور دمک رہے ہوں گے۔ فرمایا میں ایسا روشن کروں گا، تمہارے صورتوں کو ایسا چمکاؤں گا، ایسا منور کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ فرمایا اہل محشر قیامت والے دن تمہارے چہروں کو دیکھ کر یہ کہیں گے یہ اہل جنت ہیں۔ میں تم سیرت کو خوبصورت کرو، صورت کو خوبصورت مت کرو۔ تم صورت کے پیچھے لگو گے تو تمہاری سیرت نہیں سنبھلے گی، لیکن تم سیرت پر توجہ دو، تم سیرت کو سنوارو، میں اللہ تمہاری صورت کو بھی سنوار دوں گا۔ اللہ نے بتایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کی سیرت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا وعباد الرحمن۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں دبے پاؤں چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے وعباد الرحمن فرمایا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اب اللہ یہاں اپنے بندوں کی، اپنے اولیاء کی سیرت کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا ان کا چال چلن کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی عادتیں اور خصلتیں کیسی ہیں۔ اللہ نے جب یہ بیان فرمایا تو سب سے پہلے فرمایا وعباد الرحمن۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے یہ جو صفات بیان فرمائی، فرمایا رحمان کے بندے ہیں وہ جن کی یہ صفات ہے، تو جن میں یہ صفات نہیں پائی جاتی وہ اللہ کا بندہ نہیں، کیونکہ بندہ کہتے ہیں بندگی کرنے والے کو۔ اگر بندے میں یہ ساری صفات نہ پائی جائیں، وہ ان صفات کا حامل نہ ہو، تو پھر وہ بندہ نہیں، وہ انسان ہے۔ اور انسان خدا کی مخلوق میں شامل، اور خدا کی مخلوق میں کائنات کی ہر چیز شامل ہے، اس میں جانور بھی شامل ہیں، چرند پرند بھی شامل ہیں۔ تو گویا جب تک انسان ان صفات کا مالک نہیں بنتا تب تک اس کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے، اس کا شمار جانوروں کے ساتھ۔ لیکن جب وہ ان صفات کا حامل بن جاتا ہے، جب وہ ان صفات کو اپنانے والا بن جاتا ہے، پھر وہ انسان سے اوپر آ کر کے، انسان سے بالا تر ہو کر کے پھر وہ خدا کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ فرمایا رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے، ان کا چال چلن ایسا ہے کہ وہ زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ وہ تکبر کی چال سے نہیں چلتے، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ فرمایا کہ زمین میں تکبر کے ساتھ مت چلو، زمین میں اکڑ کر کے مٹک مٹک کر مت چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ فرمایا بے شک نہ تو تم اپنی تکبرانہ چال سے زمین کو پھاڑ دو گے، نہ پہاڑوں جتنے لمبے ہو جاؤ گے۔ فرمایا تکبر مت کرو۔ تو اللہ کے بندوں کی صفات یہ ہیں۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل راخار کرد۔ فرماتے ہیں تکبر تو ایک ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس نے عزازیل، شیطان کا پہلا نام ہے، شیطان کو پہلے عزازیل کہتے تھے،
فرمایا تکبر عزازیل راخار کر. فرمایا تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس نے عزازیل کو ذلیل و خوار کر دیا. فرمایا تم اور ہم کیا ہیں؟ فرمایا تکبر مت کرو. اور یہ اللہ کے بندوں کی صفات ہے، صفت ہے ان کی یہ کہ وہ جب زمین میں چلتے ہیں تکبر سے نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ ان سے بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں سلام. سلام کر کر کے وہ نکل جاتے ہیں. فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. فرمایا میرے ان بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ساری رات اللہ کو سجدے اور قیام کرنے میں گزار دیتے ہیں. فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. فرمایا میرے ان بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے اے ہمارے رب ہمیں ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کرتے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. انہا کان غراما، بے شک یہ گلے کا پھندا ہے. فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں. فرمایا وکان بین ذلک قواما، وہ ان دونوں کا درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. اب یہاں خرچ دنیاوی خرچ کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ دنیاوی خرچ کرتے ہیں، جب وہ دنیا داری میں خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں. یہ دنیاوی خرچ کی بات. اگر اخروی خرچ کی بات کی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی جائے تو پھر اس میں خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح. فرمایا ایسا دانہ انبتت سبع سنابل کہ جو 7 بالیاں اگاتا ہے، 7 سٹے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور پھر ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں. فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے. تو گویا ایک دانہ جب وہ زمین میں بوتا ہے انسان، اس کے بدلے میں 700 دانے اگتے ہیں. فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ 700 گنا بڑھا کر تمہیں عطا کرے گا. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا بس یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ 700 گنا بڑھ کر دے گا. فرمایا اللہ جسے چاہے گا اسے 700 سے بھی بڑھا کر دے گا. یہ انسان کے دل اور انسان کے خلوص پر ہے، وہ کس نیت سے اور کتنا خالص دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. جس کا وہ جتنا اخلاص سے، جتنا خلوص دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اسی قدر بڑھا کر عطا فرمائے گا. اور اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فرمایا میں جب بدلہ دینے پہ آتا ہوں تو پھر میں بے حساب بدلہ دیتا ہوں. تو یہاں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ میں 700 گنا بڑھا کر دیتا ہوں، دوسرے مقام پر فرمایا بے حساب. تو مفسرین نے یہ فرمایا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں گن کر کے دیتا ہے، جب وہ گن کر کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اس کو گن کر کے اسی کی مقدار بڑھا کر دیتا ہے. اور جب انسان اللہ کی راہ میں بے حساب دیتا ہے تو اللہ بھی اسے بے حساب دیتا ہے. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. فرمایا ان اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کی پوجا نہیں کرتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق
اور وہ ناحق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی یہ صفات ہیں۔ پھر فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، فرمایا وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، فرمایا جب انہیں اللہ کی نصیحتیں سنائی جاتی ہیں تو پھر وہ اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے۔ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے بندوں کی یہ صفات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب انسان ان ساری صفات کا حامل بن جاتا ہے، ان ساری صفات کا مالک بن جاتا ہے، ان ساری صفات کا پیکر بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اسے انعام کیا دیتا ہوں؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، فرمایا پھر میں انہیں انعام یہ دیتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنت میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا جائے گا، کہ سب سے جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر انہیں فائز کیا جائے گا۔ فرمایا ان کا انعام یہ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرمایا قیامت والے دن ان کی پیشی، ان کی پیشوائی سلام اور دعا کے ساتھ ہوگی۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، فرمایا کہ ان کو سب سے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمزدہ نہیں کرے گی، یعنی کہ قیامت کا دن جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب سمندر بہنے لگیں گے، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، فرمایا جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب پہاڑ ریزہ ہو کر بکھرے پڑے ہوں گے، فرمایا جب حاملہ اونٹنیاں گھومتی پھرتی ہوں گی، جب حاملہ اونٹنیاں اپنے بچوں کو جنم دے دیں گی، فرمایا جب حاملہ عورتیں، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے خوف اور دہشت سے حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ، فرمایا کہ وہ دن کہ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں چندیا جائیں گی، فرمایا جب چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، فرمایا جب انسان کہے گا کہ آج کہاں بھاگ کر جاؤں، آج کہاں بھاگ کر جاؤں، کلا لا وزر، اسے ندا ہوگی اے انسان آج تیرا بھاگ کر جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج کوئی راہ فرار نہیں، ندا ہوگی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، جواب آئے گا، پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو ایک ہے، قہار ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا، کیا اس چیز نے کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، اس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ میں نہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، فرمایا لوگو یہ مت سمجھنا اللہ بڑا کریم ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وان عذابی هو العذاب العلیم، فرمایا جہاں میں اللہ غفور الرحیم ہوں، جہاں میں اللہ بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں، وہاں میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، وہاں میرا عذاب بھی بڑا سخت اور دردناک ہے۔ فرمایا وہ دن
کہ جب انسان کہے گا کہ آج کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن کہیں بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ دن کہ جس کی دہشت، جس کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا کہ ان سے انسان اپنی بھائیوں سے بھاگے گا، انسان اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیویوں سے بھاگے گا، اپنے دوستوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے۔ فرمایا اس دن کی وحشت اور دہشت کا یہ عالم ہوگا۔ فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، فرمایا اس دن پریشانی کا یہ عالم ہوگا، لوگ اس قدر پریشان ہوں گے، اس قدر پریشان ہوں گے۔ فرمایا کہ اس دن کی پریشانی کی وجہ سے جوان بوڑھے ہو جائیں گے، جوان بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا ہیبت ناک اور دہشت ناک دن، ایسا خوفناک دن، فرمایا کہ ایسے دن میں بھی لا یحزنہم الفزع الاکبر، فرمایا میرے ان بندوں کا یہ جو اتنا خوفناک اور دہشت ناک دن ہوگا، یہ دن بھی میرے ان بندوں کو غم زدہ نہیں کرے گا، یہ دن بھی میرے بندوں کو خوفناک نہیں کرے گا، بشرطے کہ تم ان صفات کے مالک بن جاؤ، تم میرے بندوں کی سیرت کو اپنانے والے بن جاؤ۔ فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا کہ انہیں اس دن کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور انہیں ندا ہوگی اے اللہ کے بندو، یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے، اور یہ آج کا دن یہ تمہارا دن ہے، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ دنیا میں کیا بشارت؟ فرمایا دنیا میں بشارت یہ ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، فرمایا دنیا میں ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ ہم نے اس روئے زمین کا وارث اپنے انہی بندوں کو بنا دیا ہے۔ اور انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اسے ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے، وہ جو چاہے اپنی ملکیت کے ساتھ کرے۔ فرمایا ان کے لیے دنیا میں انعام یہ ہے کہ ہم نے پوری روئے زمین کا ان کو وارث بنا دیا ہے۔ اللہ آخرت میں کیا انعام دیا، آخرت میں ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، فرمایا آخرت میں ان کے لیے بشارت یہ ہے، آخرت میں ان کا انعام یہ ہے کہ ہم نے جنت کا وارث بھی اپنے انہی نیک بندوں کو بنا دیا۔ فرمایا ہم نے دنیا کا وارث بھی انہی کو بنایا، جنت کا وارث بھی انہی کو بنا دیا۔ تو فرمایا اگر تم بھی چاہتے ہو کہ ان تمام، کہ تم آج ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، مسلمان خاص کر ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اور اللہ نے بڑا آسان نسخہ بتا دیا، بڑا آسان فارمولہ۔ فرمایا تم ان صفات کے مالک ہو جاؤ، بڑی آسان صفات ہیں، بڑے آسان کام ہیں۔ فرمایا تم ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، تم میرے ان بندوں کی سیرت پر چلنے والے بن جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ، جو ان کی سیرت ہے ان کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو بنا لو۔ اللہ فرما رہے ہے کہ میں دنیا بھی تمہیں حوالے کر دوں گا اور آخرت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ فرمایا پھر دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری، سب کچھ تمہارا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ یہ فرما رہے اللہ کہ اگر تم ان صفات کے مالک بن جاؤ، ان صفات کے مالک بن جاؤ، ان صفات کے پیکر بن جاؤ، اللہ فرما رہے ہے کہ میں دنیا پوری روئے زمین تمہارے حوالے کر دوں گا، پوری روئے زمین کا تمہیں وارث بنا دوں گا۔ اور فرمایا ان صفات کے مالک بن جاؤ، میں تمہیں پوری روئے زمین کا بھی وارث کر دوں گا، آخرت کا بھی وارث کر دوں گا۔ فرمایا تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق